الذین آمنوا انفقوا من طیبات، ایمان والو جب تم خیرات کرو گے تو پاک میں سے خیرات کرو، حلال میں سے خیرات کرو، جو صاف چیزیں ہیں وہ چیزیں خیرات کرو۔ ربی کریم نے ارشاد فرمایا جو بھی تم کماتے ہو تو یہ بات حلال میں سے، ما کسب تم جو تم کمائی کرتے ہو ان میں سے اللہ کے راستے میں خیرات کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو اللہ تمہیں زمین سے نکال کے دیتا ہے، پھل پھول فصلیں ہیں ان میں سے خیرات کرو۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اور ناپاک کو، خراب چیزوں کو، دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حرام چیزیں خیرات نہ کرو، حرام کی کمائی ہے، رشوت کا پیسہ ہے، لوٹا ہوا پیسہ ہے، اللہ کے راستے میں خیرات کر کے اس پہ اجر کا ثواب کا امید رکھنی، یہ کفر ہے۔ کسی کا حق لوٹ لیا تو 10 محرم پہ سبیلیں لگا دی، کسی کا ناحق مال دبا لیا، لوگوں کو اللہ کے راستے میں خیرات کر کے امیدیں رکھی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ نے تمہیں پاک مال دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم حلال کمائی کرتے اس سے خیرات کرو۔ مگر یہاں پہ گنگا جو ہے وہ الٹی چل رہی ہے، ہماری گنگا الٹی بہ رہی ہے، حرام ہے حلال ہے، مگر جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت ہے، اسی کا سارا معاملہ ہے، وہی حاجی صاحب ہے، وہی نمازی صاحب ہے۔ تو جس کے پاس ایمان ہے، مال کی کمزوری ہے، لوگوں کی، میری اور زید بکر کی نظروں کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے، لو جی اس بندے غریب بندے کا کیا ایمان ہوتا ہے، ایسی باتیں رب کریم نے ارشاد فرمایا۔ دو چیزیں بتائی گئیں، ایک تو ہے وہ جو خراب چیزیں جو تم کماتے ہو، رب کریم نے فرمایا اس میں سے خیرات کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، رب کریم نے فرمایا تم خراب چیزیں خیرات نہ کرو، ایک روایت میں ہے حرام چیزیں خیرات نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، رب کریم نے فرمایا جسے تم خود نہیں لینا چاہتے تم اللہ کے راستے میں کیسے خیرات کرو گے۔ ہاں رب کریم نے فرمایا ان تغمضوا فیہ، اگر آنکھیں بند کر لو تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر اگر دیدہ دانستہ سوچ سمجھ ہے، فہم فراست اللہ نے دی ہے، پھر تم جو چیز خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرو۔ تو ایک روایت میں فرماتے کہ آقا مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گو کا گوشت پکا کے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا، نہ کھانے سے منع کیا، تو جب گھر والوں نے آپ نے نہ کھایا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اسے یتیموں غریبوں میں بھیج دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جو چیز ہم خود پسند نہیں کرتے وہ کسی کو کیسے دیں گے؟ تو اس لیے جو چیز ہمیں پسند ہے وہی خیرات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بنی الاسلام کے اندر ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تغمضوا فیہ، یہاں کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو بھائیو یاد رہے اللہ نے رزق بھی تقسیم کر دیا، اللہ نے اخلاق بھی تقسیم کر دیا، تو یاد رہے اللہ رب کریم کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رزق سب کو دیتا ہے، اللہ رزق کافر کو بھی دیتا ہے، غیر مسلم کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، جو اللہ کو قطعاً ہی نہیں مانتے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ہے ہی نہیں، یہ خود ہی سے نظام ہے، سائنس نے ایک بتا دیا، ایک دھماکہ ہوا جہان بن گیا، یہ سورج چاند ستارے ایک سیارے ہیں، یہ سورج سے چاند روشنی لیتا ہے، وہ چمکتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے، مونسون آتی ہیں تو بارش برستی ہے، موسموں کے تغیر و تبدل، دباؤ بڑھتا ہے، بارش برستی ہے۔ جو بالکل بھی نہیں مانتا اللہ اسے بھی رزق دیتے ہیں، پر یاد رہے اللہ دین کی سمجھ اسے دیتے ہیں جسے اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے اخلاق بھی تقسیم کر دیا، اللہ نے رزق بھی تقسیم کر دیا، مگر اخلاق اسے دیا ساتھ جسے رزق اور اخلاق دونوں چیزیں مل جائیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے رزق بھی تقسیم کر دیا، ایمان اور ایمان کی دولت بھی تقسیم کر دی، دنیا کی دولت بھی تقسیم کر دی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی دولت ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حضور اگر مقدر میں ہی گناہ لکھ دیے گئے ہیں، مقدر میں ہی فیصلہ کر دیا یہ گناہ کرنے ہیں، ایک کے مقدر میں نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، حساب کتاب کس چیز کا ہے تو کیسے پتا چلے گا؟
اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے اللہ رب کریم محبوب بناتے ہیں اسے حکمت اور بصیرت اور نیک اعمال کی توفیق دے دیتے. تو بھائی ہم نے کوشش بھی کرنی ہے تو اللہ انشاءاللہ توفیق بھی دیں گے. تو اللہ نے رزق دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق بھی تقسیم کر دیا, رزق بھی تقسیم کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین اسلام مسلمان مومن وہ ہے جس کا دل اور زبان دونوں مسلمان ہو. مگر نہیں ہے میں یہاں سے اٹھوں گا نماز پڑھ کے جاؤں گا, وہاں جا کے باہر غیبت اور چغلی کروں گا. بظاہر مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, باہر جا کے غیبت کریں گے, باہر جا دل میں ایک اور بات ہے, زبان پہ اور بات ہے. بظاہر مل رہے ہیں اندر سے کفر. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور دل دونوں مسلمان ہو جائیں. مگر یہ بہت کم ہے. ہمارے دلوں میں منافقت ہوتی ہے, زبان پہ میٹھی میٹھی سی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک زبان اور دل ایک جیسے نہ ہو جائیں ایمان کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ نہیں سکتے. تو اللہ رب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے دلوں کو بھی مسلمان کر لو, اپنی زبان سے لوگوں کی حفاظت دے دو. آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہمسائے, جس کے اذیے سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہو اس کا بھی ایمان مکمل. آقا اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی تکلیف سے مراد اس آقا امام الانبیاء نے فرمایا دھوکہ ہے, اذیت ہے, تکلیف ہے, عزت و آبرو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین وہ ہمسایہ ہے جو ہمسائے کی عزت کے اوپر نظر رکھتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. رب العزت نے ارشاد فرمایا جو لوگوں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث من تنفقون. حتیٰ کہ ایک روایت پہ یہاں بھی یہ بھی ملتے ہیں. ایک روایت کے اندر تفاسیر کے اندر علماء نے لکھی ہے کہ اصحاب صفہ کے پاس نا کچھ ساتھی آ کے رات کو یا کسی وقت کھجوروں کے گوچھے لٹکا دیتے تھے. انہوں نے ساری رات سارا دن نوافل پڑھنی, عبادات کرنی, جب بھوک لگنی گوشے توڑ لینے, اس سے کھجوریں لے لینی, کھا لینی. اللہ نے نظام بنایا جسے اللہ نے دیا اسے دینا بھی چاہیے, جسے اللہ نے رزق دیا اسے غربا فقراء کا دھیان بھی رکھنا چاہیے. مساکین یہ صرف ریاکاری میں نہیں, جو اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے اسے دینے کا حق بنتا ہے, اسے اللہ نے دیا بھی ہے. تو گوشے لٹکا دیتے, اس میں سے وہ کھجوریں توڑ کے کھا لیتے. تو ایک کسی آدمی نے شرارت کی, اس نے ردی قسم کی خراب قسم کی کھجوریں وہاں پہ لٹکا دی. تو اللہ کو یہ بات ناپسند ہے, یہ اللہ نے قرآن بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی بات رب کریم نے کیا فرمایا؟ رب کریم نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. ایک شیطان کا وعدہ ہے, ایک رحمان کا وعدہ ہے. یہاں پہ ہم نے تمیز رکھنی ہے. رب کریم نے فرمایا لوگوں الشیطان یعدکم, شیطان کا تم سے وعدہ ہے, الفقر, کہ اللہ رب کریم نے فرمایا شیطان نے تمہیں فقر میں, تمہیں فحشاء میں, تمہیں بے حیائی میں, تمہیں دنیا کی گمراہی میں اس نے لے کے آنا ہے. اس کا وعدہ اعلان ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے واللہ یعیدکم, اور اللہ کا بھی ایک وعدہ ہے, مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ رب کریم نے فرمایا میں تمہیں معاف بھی کروں گا, تمہارے اوپر فضل بھی کروں گا. دو وعدے ہو گئے, ایک طرف شیطان بلا رہا ہے, ایک طرف رحمان بلا رہا ہے. ایک طرف شیطان کے وعدے ہیں, ایک طرف رحمان کے وعدے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کس کے وعدے پہ جانا ہے, کس کے وعدے پہ ہمیں یقین ہے. وہ ہمیں اللہ کے وعدے پہ یقین ہے. مگر 90% دنیا ہم جو ہیں شیطان کے وعدوں کے پیچھے لگے ہوئے, شیطان کے وعدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بھائیو شیطان نے سب سے بات, یہاں پہ بات اور ٹاپک بھی بنتا تھا. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے تمہیں فقر کی طرف اور فحشاء, بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب دیکھو ہماری بیٹی نے, ہم نے سمجھا بے حیائی کریں گے حسن بنے گا, کاروبار چلے گا, نظام چلے گا. اب بے حیائی اور بدکاریوں سے لوگ رزق اور عزت تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جیسے بزرگ فرماتے, میں نے کسی سے سنا بھی ہے کہ پہلے جن لوگوں امیروں نے غریبوں کی بیٹیاں نچایا کرتے تھے, آج انہی کی امیروں کی بیٹیاں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کے اپنے جسم کی نمائش کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یہ قرض واپس لوٹ آیا. اب وہ امیروں کی بیٹے بیٹیاں ایسے بے حیائی پھیلا کے کہتے کہ ہم امیر ہو جائیں گے, ہم فیمس ہو جائیں گے. عزت وہی ہے جو اللہ دے دے, عزت وہی ہے جو اللہ دے. لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو بے حیا بنا کے پیش کر کے کہنا ہے باعزت ہے, نہیں ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا شیطان کا وعدہ ہے یامرکم بالفحشاء,
کہ تم فحشا کی طرف, بے حیائی کی طرف لائے گا, دنیا حسین دکھائے گا, دنیا خوبصورت نظر آئے گی, دنیا چمکتی دمکتی ہی بڑی بات ہے, بڑی رونقیں نہیں, شادی حال چمکتا ہے, ایک کیٹرنگ ہوتی ہے, حال لگتا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کپڑے کا وہ بن گیا, کیٹرنگ ہوگی, تمبو کنات لگ گئے, ٹیشو لگ گئے, ٹیبل لگ گیا, بڑی خوبصورت انداز کے اندر شادی کا اہتمام ہوا, 2 گھنٹے کھانا کھایا, پانی پیا, وہ شادی کی تقریب ہوئی. جب شادی کی تقریب ختم ہوتی ہے وہاں کیا ہوتے, سوائے ہڈیاں اور ٹوٹے خراب ٹیشو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہی بات زندگی کی ہے. یہ جوانی سدا دن نظر نہیں آئے گی, یہ جوانی چند دن کی ہے, اس کے بعد بڑھاپا ہوگا, ہاتھ کے اندر سٹک ہوگی, ٹک ٹک چلنے سے بھی تنگ اور قاصر ہو جائے گا. بھائیو یہ سب چیزیں عارضی ہیں, یہ شیطان کے دھوکے ہیں, یہ مکڑی کا ایک جال ہے. وہ ایسے ہی دھوکہ ہے جیسے پیاسا جو رات کو پانی کی تلاش میں نکلے, آگے ریگستان کے ریت کے ذرات پانی کی طرح چمکتے ہوں, کوئی کہے وہ سامنے پانی ہے, وہ بھاگ کے ریگستان کے اندر جائے اور جا کے جب اسے پانی لینا چاہے وہ پانی نہیں ہے, وہ ذرات چمک رہے تھے, وہ ایک دھوکہ تھا. یہ دھوکہ ہے, مکڑی کا جالا ہے, بظاہر ایک دھوکہ ہے. رب کریم نے ارشاد فرماتے ہیں لوگو الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. ایک اور شیطان کا دھوکہ, شیطان نے پہلے ایک یہ دھوکہ دیا کہ یہی زندگی ہے, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے, آخرت کا کوئی معاملہ نہیں. آخرت کی بات جو ہے شیطان نے انسان کے دماغ سے نکالنے کی کوشش کی, مگر اس میں سے اگر غیر مسلم بھی ہے, آخر اسے یہ پتہ ہے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ یہی جہان ہے, اگلا جہان کوئی بھی نہیں ہے, مگر اس کے اندر پوری دنیا کے اندر 1.25 ارب مسلمانوں کی ہم کیفیت اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں. 1.25 ارب مسلمانوں کے اندر شیطان نے آ کے کہا بس یہی زندگی ہے, بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس نے کہا چلو ایسے بھی ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ نے مان لیا, کچھ نے کہا نہیں, زندگی ہے, زندگی کے بعد مرنا ہے, اٹھنا ہے, حساب و کتاب ہے. پھر شیطان نے آگے سے آگے دھوکہ دیا, پھر پیچھے سے دیا. پھر دھوکہ کیا دیا, اس نے کہا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, تو لہٰذا تو نے کلمہ پڑھ لیا, سب کچھ تجھے مل گیا, تو شراب پی, زنا کر, عیاشی کر, سود کھا, تجھے کلمہ پڑھ لیا تو نبی کا امتی ہے, تیرے نبی نے تجھے بخشا لینا, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ نے آب معاف کر دینا, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. شراب بھی, زنا بھی کر, لوگوں کا حق بھی کھا, لوگوں کے بٹے بننے بھی اپنی طرف لیا, لوگوں کے جو مال بنتا ہے وہ بھی غصب کر لے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ دھوکہ دیا. مانتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اگر بھائیو شراب اور شربت میں فرق نہیں, جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں, نکاح اور زنا میں اگر فرق نہیں ہے تو اللہ اکبر کبیرہ, پھر تو یہ نظام بیکار ہے. بھائیو اگر یہ فرق نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, تو میرے حسین کو اپنے بچے ذبح کروانے کی ضرورت نہیں تھی. میرا حسین کون حسین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. میں حسین سے, حسین مجھ سے, آقا امام الانبیاء میرے حسین کے گلے پہ بوسے دیتے, ہونٹوں پہ بوسے دیتے. میرے نبی نے حسن اور حسین کو اپنے لب چسوا کے انہیں سیراب کرتے. وہ حسین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو حسین اور حسن سے محبت کرے, اللہ تجھ سے محبت کر, میرا محمد بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ اہل بیت کے فضائل ہیں. وہ حسین یزید کے سامنے مان لیتے, یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے, کیوں انہوں نے اپنے بچوں کو ذبح کروایا, کیوں انہوں نے اپنے بچوں کو شہادتیں دی, کیوں ان کے بھائیو یقین کرو ہمارے ایک رشتہ دار تھے, انہیں جب آپریشن ہو رہا تھا پیٹ بھائی کا, تو یقین کرو دیکھا نہیں جاتا تھا, باہر آ جاتے لوگ ایک چھوٹا سا آپریشن, بازو ٹوٹ جائے, تکلیف برداشت نہیں ہوتی. میرے حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے ذبح ہوتے دیکھے. میرے حسین نے اپنے چھوٹے علی اصغر کے گلے کے اندر تیر پیوستہ ہوتے دیکھے. میرے بیٹے علی اکبر کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑے. میرے حسین کو کیا ضرورت تھی, اگر شراب اور حرام چیزیں کھا کے اللہ نے معاف کر دینا ہے, اور کوئی رات اور دن کی کوئی پہچان نہیں ہے, سب ٹھیک برابر ہے. میرے حسین کو اپنے بچوں کو ذبح کروانے کی وہ سادات بچیاں, وہ بیٹیاں, پھر حسین کا کٹا ہوا سر نیزے کے اوپر ہے, تش کے اندر لا کے رکھا گیا, اس کے اوپر ظالموں نے چھڑیاں ماری. ایک ساتھی کھڑے ہو کے صحابی نے کہا او ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مار, اس پہ میں نے محمد کو بوسے دیتے دیکھا ہے. تو اگر کوئی چیز, ان چیزوں کی کوئی تمیز نہیں ہے, اچھا برا سب ٹھیک ہے, حرام کر لیا, حلال کر لیا, زنا کر لیا, شراب کا کوئی تمیز نہیں ہے, تو بھائیو
پھر یہ اللہ کو نظام بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے رب کریم نے فرمایا یہ شیطان کے دھوکے ہیں، شیطان کے دھوکے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کا وعدہ ہے لوگو آؤ میں تمہیں معاف کروں گا، تمہارے اوپر اپنا فضل کروں گا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع بھی ہے اور علیم ہے۔ یؤتی الحکمہ من یشاء، جسے چاہے حکمت دے دے، ویؤتی الحکمہ من یشاء، جسے چاہے حکمت دے دے، ویؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیر، جسے اللہ حکمت دے دے اسے اللہ نے خیر کثیر دے دی۔ سفید بال ہو گئے، بزرگ ہو گئے مگر حکمت سے خالی ہے، وہ ایسے نہیں سمجھنا یہ بزرگ اللہ نے اسے حکمت اور بصیرت دے دی ہے، تو نہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ دولت سب کو مل سکتی ہے مگر دین اسے ہی ملے گا جسے اللہ محبوب بنائیں گے، جسے اللہ نزدیکی کریں گے۔ تو کوشش کرنی ہے، ہم نے طلب کرنی ہے، مانگنا ہے۔ تو بھائی جسے اللہ رب کریم کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو قسم کے بندے، ایک کو اللہ مال دے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرے، ایک اللہ کسی کو علم دے، حکمت و بصیرت دے، وہ لوگوں کو درس دے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلائے، قال رسول اللہ کی باتیں سنائے۔ رب کریم نے فرمایا لوگوں ایسے بن جاؤ کہ تمہاری زبان سے ایک لفظ خیر کا نکلے، تم دنیا سے چلے جاؤ، وہ قیامت تک تیرا پیچھا اور تیرے بھلے اور تیرے اجر کا سبب بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔